بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ پچھلے سلسلوں میں ہم نے امام حسن رضی اللہ عنہ کی شہادت کا تذکرہ کیا، پھر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی شان اور ان کے کارناموں کا ذکر ہم نے سماعت کیا۔ پھر ہم نے سنا کہ کیسے کوفہ کے بے وفا لوگوں نے امام مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ کو دھوکے سے شہید کیا اور یوں کربلا کا قافلہ روانہ ہوا۔ اب آئیے سنتے ہیں وہ دردناک اور ایمان کو لرزا دینے والا واقعہ۔ جب امام عالی مقام نواسۂ رسول صلی اللہ علیہ وسلم امام حسین رضی اللہ عنہ کو محرم الحرام 61 ہجری میں کربلا کی تپتی ریت پر بھوک اور پیاس کی شدت کے عالم میں شہید کر دیا گیا، وہ واقعہ جس کی پیش گوئی خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی فرما دی تھی۔ جب دشمنوں نے امام حسین رضی اللہ عنہ کو گھیر لیا تو آپ نے پوچھا، اس مقام کا کیا نام ہے؟ جواب ملا، کربلا۔ آپ نے فرمایا، یہ کرب اور بلا کی زمین ہے، یعنی غم اور مصیبت کی زمین ہے۔ اور مزید روایتوں میں یہ بھی ملتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے 300 سال قبل ایک خطبے پر لکھا تھا، کیا حسین کے قاتل یہ امید رکھتے ہیں کہ قیامت کے دن ان کے نانا جان کی شفاعت پائیں گے؟ مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ کی شہادت کی خبر ملنے کے باوجود امام حسین رضی اللہ عنہ واپس نہیں پلٹے، بلکہ دین کی سربلندی کے لیے آگے ہی بڑھتے رہے۔ امام حسین رضی اللہ عنہ اپنے اہل بیت، عزیزوں اور چند وفادار ساتھیوں کے ساتھ کربلا پہنچے۔ آپ کے ساتھ 3 بیٹے علی اکبر، علی اصغر، علی اوسط اور بیٹی سکینہ رضی اللہ تعالی عنہا اور اہل بیت کے دیگر افراد بھی تھے۔ یزید کی طرف سے ابن زیاد نے بیعت کا مطالبہ کیا، آپ نے انکار فرمایا۔ عمر بن سعد کی قیادت میں لشکر آیا اور فرات کا پانی بند کر دیا گیا۔ امام حسین رضی اللہ عنہ نے اپنے ساتھیوں کو جمع کیا اور فرمایا، جو جانا چاہے جا سکتا ہے، دشمن مجھے چاہتا ہے تمہیں نہیں۔ مگر سب نے وفا کا پیغام دیا کہ ہم آپ کو تنہا نہیں چھوڑیں گے۔ 10 محرم الحرام کی صبح نماز فجر خشوع اور خضوع سے ادا کی۔ امام حسین رضی اللہ عنہ نے دشمنوں کو سمجھانے کے لیے خطبہ دیا، کہا کہ سوچو میں کون ہوں، میرے نانا کون ہے، میں نے کسی کا قتل نہیں کیا، پھر تم کیوں لڑ رہے ہو؟ مگر جواب ملا، ہم سب جانتے ہیں، مگر اب حکم یہی ہے۔ حر رضی اللہ تعالی عنہ جو پہلے یزیدی لشکر میں تھے، حق پہچان کر امام کے قدموں میں آ گئے۔ امام رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اللہ تعالی توبہ قبول فرمانے والا ہے۔ حر رضی اللہ تعالی عنہ بہادری سے لڑتے ہوئے شہید ہو گئے۔ پھر امام حسین رضی اللہ عنہ کے بیٹے، بھائی، بھتیجے اور خاندان کے نوجوان باری باری سب شہید ہو گئے۔ علی اکبر رضی اللہ عنہ پیاس کی شدت کے باوجود لڑے، جب لوٹے تو امام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اب حوض کوثر سے سیراب ہونے کا وقت قریب آ گیا ہے، اور اب علی اکبر رضی اللہ عنہ بھی شہید ہو گئے۔ پھر امام حسین رضی اللہ عنہ اپنے ننھے بیٹے، 6 ماہ کے بیٹے کو لے کر، علی اصغر کو لے کر دشمنوں کے پاس گئے اور کہا، اسے تو پانی پلا دو۔ مگر جواب میں تیر آیا جو بچے کے گلے پر لگا اور علی اصغر رضی اللہ عنہ وہی شہید ہو گئے۔ امام حسین رضی اللہ عنہ نے فرمایا، میرے بیٹے کو ساقی کوثر نے سیراب کر دیا۔ اب امام حسین رضی اللہ عنہ تنہا رہ گئے۔ بیمار بیٹے امام زین العابدین رضی اللہ عنہ کو خیمے میں نصیحت کی، میرا پیغام امت تک پہنچانا۔ پھر میدان میں آئے، لڑتے رہے، زخموں سے چور ہوئے، پیشانی پر تیر لگا، گھوڑے سے گرے، شمر جیسے بدبخت نے سر مبارک کو تن سے جدا کر دیا۔
شجاعت ناز کرتی ہے، جلالت ناز کرتی ہے، وہ سلطان زماں ہے، ان پر شوکت ناز کرتی ہے، شہنشاہ شیدا ہو، انوکھی شان والے ہوں، حسین ابن علی تم پر شہادت ناز کرتی ہے۔ شہادت کے بعد سر مبارک کو نیزے پر بلند کیا گیا، ابن زیاد کے دربار میں لے جایا گیا جہاں قرآن کی تلاوت کی آواز سنی گئی۔ پھر سر کو یزید کے دربار دمشق بھیجا گیا۔ یزید کے دربار میں امام زین العابدین رضی اللہ عنہ اور بی بی زینب رضی اللہ تعالی عنہا نے خطبے دیے اور حق کو ظاہر کیا۔ اہل بیت کی خواتین اور بچوں کو قیدی بنا کر بازاروں میں گھمایا گیا، مگر انہوں نے صبر کے ساتھ دین کا پیغام سنا۔ کربلا ہمیں پیغام کیا دیتی ہے، سبق کیا دیتی ہے؟ امام حسین رضی اللہ عنہ نے فرمایا، خدا کی قسم ظالم کی بیعت نہیں کروں گا، ذلت کی زندگی سے عزت کی موت بہتر ہے۔ کربلا ہمیں سکھاتا ہے ظلم کے سامنے نہ جھکنا، حق پر ثابت قدم رہنا، دین کی سر بلندی کے لیے ہر وقت قربانی دینا، صبر، وفا اور غیرت کو زندہ رکھنا۔ اللہ تعالی سے دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ ہمیں امام حسین رضی اللہ عنہ کی سچائی، صبر، وفا اور قربانی جیسا ایمان عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں اہل بیت کی محبت نصیب فرما اور قیامت کے دن ان کی شفاعت سے محروم نہ فرمانا۔ یا رب العالمین ہمیں بھی ظلم کے خلاف ڈٹنے کی ہمت عطا فرما اور حق کا علم بلند رکھنے کی توفیق دے۔ آمین یا رب العالمین بجاہ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم۔ انشاءاللہ اگلے بیان میں ہم سنیں گے کہ میدان کربلا میں عورتوں نے کیسے حوصلے، صبر اور ایمان کی تاریخ رقم کی۔ ضرور اگلا سیشن سماعت کیجیے گا۔ السلام علیکم۔